موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تو راستے میں ایک پتھر آ رہا تھا، اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی رہتی تھی، وہ پتھر پر ماری تو پتھر ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر سے ایک اور تہ نکلی، حکم ہوا اس پر بھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی اپنا عصا مارا تو پتھر پھر ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر سے ایک اور چھوٹا پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی عصا مارو۔ جب اس پر لاٹھی ماری تو پتھر سارا ٹوٹ کے ٹکڑوں میں بدل گیا، اس کے اندر سے کیڑا نکلا، کیڑا، اس کے منہ میں ایک ہرے رنگ کی پتی تھی اور وہ اسے کھا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کان لگایا تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی، کیا تو پاک ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میری جگہ کو بھی جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنسَانِي، اور مجھے روزی پہنچاتا ہے، مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ پالنے سے متعلق بات جو ہے، اس پر انسان کا ایمان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اس بات پر تو ایمان ہے کہ اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اس بات پر تو انسان ایمان رکھتا ہے کہ ہر ایک شے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کا خالق اللہ ہے، آسمانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اس پر تو ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اس بات پر ایمان بڑی مشکل سے انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں بیٹھتا ہے کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے کہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے، اب کھانا کیسے بنے گا۔ جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر دوپہر میں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا تھا تو شام کو کھانے کا انتظام ہی نہیں ہوتا تھا، ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ شام کو کیا کھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا تھا اور پالتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس اگر صبح کے کھانے کا انتظام ہے تو شام کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ ہی ان کو کھلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے، کیسے پالتا ہے؟ وہ اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے، وہ اتنے بڑے جانوروں کو کھلاتا ہے، بھیڑ بکریوں کو کھلاتا ہے، گائے بھینس کو کھلاتا ہے، شیر چیتے کو کھلاتا ہے، پتنگے پروانوں کو کھلاتا ہے، اور ہر ایک کی نظر پڑنے پر جسے ہر انسان مارنے کو دوڑتا ہے، سانپ، وہ اسے بھی پالتا ہے، اسے بھی کھلاتا ہے۔ وہ زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی پالتا ہے، وہ سمندر اور دریا کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ آسمان کی فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی پالتا ہے، اور رات کی تاریکی میں اڑنے والے الو کو بھی پالتا ہے۔ یہ اللہ کی شہنشاہی ہے، اور یہ اللہ کا رب ہونا ہے جو آج انسان سمجھتا ہی نہیں، جو آج مسلمان جانتا ہی نہیں کہ اللہ کیسے رب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے رب العالمین، کہ صرف ایک جہان کو نہیں پالتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے العالمین، اس سے مراد ہے بہت سے عالم۔ تو ایک مفسر لکھتے ہیں کہ 80,000 عالم اور ہیں اس دنیا کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پالنے کے ساتھ ساتھ ان 80,000 دنیاؤں کو اور پالتا ہے۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں اس دنیا کو چھوڑ کر، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو کھلاتا ہے، ان سب کو پالتا ہے۔ یہ اللہ کی شہنشاہی ہے، لیکن آج ہمارا ایمان اس پر بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا۔ ابھی کسی بھی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، 5 وقتہ نمازی ہو، ابھی اس کے گھر میں پیسے ختم ہو جائیں، کیا کرے گا؟ پڑوسی سے شکایت کرے گا، کبھی فلاں سے، کبھی فلاں سے، کبھی فلاں سے شکایت کرے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، شاید 4-5% جو مصلی بچھا کر اللہ سے مانگتے ہوں گے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ عطا بن رباح بڑے الہامی بزرگ تھے، بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا کہ عطا ان لوگوں سے کہہ دو جن کو رزق کی، روزی کی تھوڑی بہت تنگی پہنچتی ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے میرے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ روزانہ گناہوں سے بھرا ہوا ان کا نام اعمال میرے پاس آتا ہے، میں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر ان کے شکوے نہیں کرتا۔ تو ہمارا یہی حال ہے کہ آج ہمارا ایمان اللہ کے رزاق ہونے سے ہٹ گیا، اللہ کے رب ہونے سے ہٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج
توکل اللہ پر نہیں ہے تو پھر انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کو کسی غیر کے سامنے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ پہلی آیت کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس میں ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے، اتنا پالنے والا ہے کہ قرآن کو شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کی ساری تعریفیں اس کی کرو جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پالنے سے ہی اپنے قرآن کا آغاز کیا ہے، قرآن پاک کو شروع کیا ہے، اور درمیان میں قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں ذالکم اللہ ربکم الحق، کہ وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے اور حقیقی طور پر پالنے والا ہے۔ رب کا تذکرہ آپ کو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ملے گا، اور قرآن کو اللہ نے شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین رب سے، اور اللہ نے ختم بھی قرآن کو کس پر کیا؟ قل اعوذ برب الناس، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں سارے جہانوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالتا ہوں۔ قرآن کو ختم بھی اس پر کیا، اور نماز میں تکرار کروایا، اس کا بار بار کہلوایا کہ کھڑے ہو کر کہو الحمدللہ رب العالمین رب اللہ ہے۔ جب رکوع میں جاؤ تو رکوع میں جا کر کہو سبحان ربی العظیم، میرا رب اللہ ہے۔ جب تم کھڑے ہو تو کہو ربنا لک الحمد، قوما میں کہو کہ رب اللہ ہے۔ جب سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیا اللہ نے نظام بنایا اور کتنی تکرار کروائی لفظ رب کی، تاکہ ان کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ پالتا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں پالتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو کھلاتی ہے۔ قرآن کو شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور قرآن کریم کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس پہ۔ کھڑے ہو کر کہو نماز میں کہ رب اللہ ہے، رکوع میں جاؤ تو کہو کہ رب اللہ ہے، رکوع سے سر اٹھا کے کہو کہ رب اللہ ہے، جب سجدے میں جاؤ تو کہو کہ رب اللہ ہے۔ کیسا نظام اللہ نے بنایا ہے اور کیسی تکرار کروائی ہے، لیکن افسوس پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں بیٹھ سکی کہ واقعی رب اللہ ہے، اللہ ہی پالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تو راستے میں ایک پتھر آ رہا تھا، اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی رہتی تھی، وہ پتھر پر ماری تو پتھر ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر سے ایک اور تہ نکلی، حکم ہوا اس پر بھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی اپنا عصا مارا تو پتھر پھر ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر سے ایک اور چھوٹا پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی عصا مارو۔ جب اس پر لاٹھی ماری تو پتھر سارا ٹوٹ کے ٹکڑوں میں بدل گیا، اس کے اندر سے کیڑا نکلا، کیڑا، اس کے منہ میں ایک ہرے رنگ کی پتی تھی اور وہ اسے کھا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کان لگایا تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، کیا تو پاک ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میری جگہ کو بھی جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے روزی پہنچاتا ہے، مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ کیڑا یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ تو پتھر کی تہ کے اندر اللہ روزی دینے پر قادر ہے، تو کیا جو اللہ کے بندے صبح شام اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے اللہ کا نام لینے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، کیا اللہ ان کو بھوکا چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اللہ ان کو بغیر روزی کے چھوڑ سکتا ہے؟ سمندر کی مچھلیاں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں پہاڑوں جیسی، اللہ ان کو روزانہ کھلاتا ہے اور پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ یہ اللہ کی شہنشاہی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہم سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، اس کی پہلی آیت کا یہ مطلب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آگے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے پالتا ہے تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے کھلائے گا، مار کے کھلائے گا، تکلیفیں دے کے کھلائے گا، نہیں۔ کوئی اللہ کا نام نہ بھی لے تب بھی وہ اسے کھلاتا ہے، کوئی ایمان نہ بھی لائے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ بھی کرے تب بھی اسے کھلاتا ہے۔ یہ ہے رحمان اور رحیم ہونے کا مطلب۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے مہمان نواز تھے۔ ہمارے تو جد امجد ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا ہیں،
جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے مہمان نواز تھے اور ایسی مہمان نوازی کی بنیاد رکھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے پھر کھانا کھاؤں، دروازے پہ کھڑے ہو گئے باہر آ کے، تو ایک شخص گزر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ کھانے میں، تو وہ شخص آ گیا کہ ٹھیک ہے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ جب کھانا کھانے بیٹھ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ، اور اس نے بغیر بسم اللہ کے ہی شروع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم اللہ کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا میں تو اللہ کو جانتا بھی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس کو کھانے کے اوپر سے اٹھا دیا کہ جاؤ بھائی تم اللہ کو مانتے نہیں، بسم اللہ پڑھتے نہیں، تو میں تمہیں کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ شخص اٹھا اور چل دیا اپنے راستے۔ ابراہیم علیہ السلام پر وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ابراہیم 40 سال ہو گئے میں نے کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا، 40 سال سے وہ انکار کر رہا تھا میرا، میں نے کبھی بھی اس کا کھانا بند نہیں کیا، ہمیشہ اسے کھلایا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کھانا بند کرنے والے؟ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور دوڑ لگائی اس کے پیچھے اور اس کو بلا کر لائے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی ابھی تو تم نے مجھے کھانے کے اوپر سے اٹھا دیا تھا، اب کیوں بلانے آئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جس کی خاطر تمہیں کھانے کے اوپر سے اٹھایا تھا اسی نے تیری سفارش کی ہے، اسی نے کہا ہے کہ تجھے کھلاؤں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا واقعی تیرا رب اتنا اچھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تیرے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے ایمان والا ہو گیا۔ تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں کھلاتا ہے، غیر مسلموں کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے۔ آگے یہ بھی ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس میں بتایا کہ کھانا ہے تمہیں روزی ضرور حاصل کرنی ہے لیکن حرام طریقے سے نہیں حاصل کرنی ہے۔ تم کھاؤ ضرور، حلال کمائی کے ذریعے سے کھاؤ، اپنا کاروبار کرو، کوئی بھی چیز کرو، لیکن حرام کی طرف نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ اگر حرام کی طرف گئے تو بدلے کے دن کا مالک بھی وہی ہے، وہ اس بات کی سزا ضرور دے گا جو تم نے دوسروں کا حق مارا ہے، ضرور اس بات کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کی زمینیں تو نہیں ہڑپ کی، لوگوں کا پیسہ تو نہیں ہڑپ کیا۔ اگر 1 روپیہ بھی دنیا کے اندر ناحق طریقے سے کھایا ہوگا کسی کا تو اس بارے میں بھی بندے سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا آخرت میں، اور اس کی بھی سزا اس کو دی جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے کھلاتا ہوں، بڑی مہربانی سے کھلاتا ہوں، لیکن سود نہیں کھانا ہے، تمہیں حرام کی طرف نہیں جانا ہے، جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کرنا ہے۔ صاف طور پر یہ اللہ کا اعلان ہے مالک یوم الدین میں کہ اگر غلط طریقے سے کھایا، غلط طریقے سے کمایا تو پھر خیر نہیں ہے، بدلے کے دن کا مالک بھی پھر میں ہی ہوں۔